تو آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ آج بھی مسلمانوں کو بلا رہی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اسلام کو کوئی بیکورڈ ریلیجن نہ سمجھیں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ اسلام آج کے دور میں اپلیکیبل نہیں ہے، یہ آج کے دور میں بھی اپلیکیبل ریلیجن ہے، بلکہ یہ تمام جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں اونلی اپلیکیبل ریلیجن ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس کو تسلیم نہ کرے تو وہ میرے پاس آئے، میں ان پڑھ شخص 20 حوالے نکال کے دے سکتا ہوں، علماء کی بات تو کیا کرنی۔ تو بہرحال یہ بھی میں اکثر جگہ پر بات کرتا ہوں، میں دراصل کوئی مولوی تو ہوں نہیں کہ مولوی سے مراد کے پڑھا لکھا دینی حوالے سے بہت زیادہ، میں تو کمپیوٹر کا طالب علم ہوں، میں نے جیسے پہلے ہی بتا دیا، لیکن میں سوچتا رہتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ جو یہ کہتے ہیں لو جی مولوی طبقہ، مولوی لوگ اسلام، یہ جی بس یہ ہیں ہی ایسے، بڑی اس میں اللہ ماشاءاللہ زبان درازی کی آگے حدیں وہ پار کر جاتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ گھر میں جناب جو ذرا ذہین بچہ ہوا اس کو تو کہتے ہیں اس کو ڈاکٹر بناؤ، جو ذرا عقل والا ہوا اس کو کہا اس کو انجینئر بناؤ، اور جو نابینا یا معذور پیدا ہوا تو اس کو کہا اس کو حافظ بنا دو۔ تو بتاؤ کہ جس اسلام کو ہم خود معذور لوگ دینا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ ہم خود اس قسم کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، تو کل کو ہمارے بچے اسلام کس سے سیکھیں گے؟ تو کون انہیں اسلام سکھائے گا؟ تو آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ آئیے ہم دین کی کم از کم وہ معلومات ضرور حاصل کریں کہ ہمیں اپنے باپ اور دادا کے فاتحہ کے لیے مولوی صاحب کے پاس نہ جانا پڑے، ہمیں اپنے باپ اور دادا کے ختم شریف کے لیے مولوی صاحب کی خدمت میں عرض نہ کرنا پڑے، اور ہمیں نماز جنازہ کی دعا کے لیے مولوی صاحب کی طرف کان نہ لگانے پڑے، اور ہمیں جناب جب کوئی بنیادی مسئلہ ہمیں درپیش آ جائے تو ہم یہ نہ دیکھتے پھریں کہ جناب کوئی داڑھی والا ہماری آ کے اس مسئلے کو حل کرے یا کوئی مولوی حل کرے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ آج کا طالب علم ساتھ ساتھ دین کا علم بھی ضرور حاصل کرے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے وہی ہے وَأَبْتَغُوا عَلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اور اگلا حصہ ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اس کی راہ میں پھر کوشش کرو۔ کوشش کیا ہے کہ بیعت کرنے کے بعد یہ نہیں کہ جناب پیر صاحب نہ جانے کہاں چلے گئے، مرید صاحب نہ جانے کہاں چلے گئے، بلکہ اس کے بعد بیعت کرو وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اس کی راہ میں پھر کوشش بھی کرو، تربیت حاصل کرو، اور تربیت حاصل کرو گے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس لیے تربیت حاصل کرو، کسی کی بیعت کرو، پھر کم از کم دینی تربیت جو ضروری ہے وہ ضرور حاصل کرو، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں، کیونکہ بہرحال قبر میں ہم سے فزکس کے نومیریکل حل کرنے کے لیے نہیں کہا جائے گا، نہ ہی میتھمیٹکس کے کوئی جو اس میں کیلکولس کے کوئسچنز ہیں وہ حل کرنے کے لیے دیے جائیں گے۔ بہرحال ہمیں قبر میں جو سوالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا جواب دینا ہے۔ تو اس لیے آئیے ہم کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کی بیعت بھی کرتے ہیں۔ اور ہاں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، فقط آخری بات کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اخبار الاخیار کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک دانا شخص کسی محفل میں بیٹھا تھا، تو اس محفل کی طرف ایک مینڈک اچھلتا ہوا آیا، تو اس دانا شخص نے جب مینڈک کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے دوڑ لگا دی۔ اب سب لوگ ہنسنے لگے کہ یہ کیا ہوا، بھی مینڈک کو دیکھا بھاگ گیا، اچھا دانا آدمی ہے۔ واپس آیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی تو مینڈک کو دیکھ کے بھاگ گیا، کہاں گئی تیری دانائی، کیا کہتا تجھے وہ؟ کہنے لگا کہ تم نہیں سمجھے، میں جو مینڈک کو اچھلتے ہوئے آتا دیکھ کر بھاگ گیا ہوں، میں مینڈک سے نہیں ڈرا، میں اس لیے بھاگا ہوں کہ کہیں مینڈک کے پیچھے سانپ نہ آ رہا ہو۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد لکھتے ہیں، یہ واقعہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ کسی صوفی کو، کسی اللہ کے بندے کو جو صاحب اجازت ہو، عام ایسے نہیں جو ایسے ہی بال لمبے کیے اور جناب نشے سے مخمور آنکھیں اور بدبو سے بھرپور جسم اور نہ جانے کیا کچھ، وہ نہیں بات کر رہا، صاحب اجازت۔ تو فرماتے ہیں کسی صاحب اجازت کو ایسا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ تم اسے کمزور سمجھو، تمہاری نظر میں وہ کمزور ہو، اس کا سلسلہ مضبوط ہو، اور تم اس کے بارے میں کوئی بات کرو اور اس کے سلسلے کے بزرگ جو ہیں وہ تمہارے ساتھ ناراض ہو جائیں۔ تو یہ
میں نہیں بات کرتا، یہ اخبار الاخبار میں آپ لکھتے ہیں. تو اس لیے کسی صاحب اجازت سے ضرور بیعت کریں. اور میں یہاں پر آپ کے علاقہ میں، آپ کے اس محلہ میں میرے برادر طریقت محترم المقام پیر طریقت پیر شفقت علی طیبی صاحب کو حضرت کرما والا شریف سے خلافت بھی حاصل ہے، اجازت بھی حاصل ہے. تو ان سے سبق پڑھیں. آپ لوگ سبق ان سے پڑھیں گے، لیکن یاد رکھیں آپ کی بیعت حضرت کرما والے رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہے. آپ کی بیعت سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ حضرت میاں صاحب سرکار کے ساتھ ہے، اور اسی طرح یہ بیعت چلتی ہوئی حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہے. اس بات کو یاد رکھیں. تو اس لیے میں یہ درخواست کروں گا کہ جدید تعلیم کے ساتھ سائنس، ٹیکنالوجی، ان سب تعلیمات کے ساتھ روحانی علوم سیکھنے کے لیے پہلے بیعت کریں، سبق پڑھیں، اور اس کے بعد یہاں پر آپ کے محلہ کے اندر ہی جامع مسجد فردوس میں ہر اسلامی ماہ کے پہلے جمعۃ المبارک کو تربیتی نشست منعقد ہوتی ہے. کوئی بہت بڑا علامہ فہامہ بنانے کا پروگرام نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ ہم چاہتے ہیں کہ آج کا ایک ڈاکٹر، آج کا ایک انجینئر، آج کا ایک سائنس کا طالب علم، آج کا ایک ٹیکنالوجی کا طالب علم کم از کم مسلمان بھی بن جائے. وہ سب کچھ ہے لیکن مسلمان نہیں ہے. تو آج کا یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں یا کچھ بھی ہیں، ان کو ہم کم از کم دین کے ابتدائی جو معاملات ہیں، کہ جو اخلاقیات ہیں یا یہ جو چیزیں ہیں، ان کو ہم ان کو سکھا دیں، سمجھا دیں، تاکہ وہ اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں اور آخرت میں بھی. میں کوئی زیادہ نہ تو یہ تھا کہ مولوی حضرات کی طرح تقریر کی جائے، پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ سب تشریف فرما ہیں، تو اسی لیے میں نے چند نکات بیان کیے ہیں تاکہ ہمیں کچھ سمجھ آ جائے. اور اب دیکھیے کہ موسم کتنا خوبصورت ہے. ہم یہ محفل میلاد سجائے بیٹھے ہیں، سرکار کی یاد میں ہم یہ ذکر کر رہے ہیں، تو کیسی خوبصورت فہار برس رہی ہے، کتنا خوبصورت موسم بنا ہوا ہے. اور بلکہ مجھے آج بھی میں نے ایک محفل میں حدیث مبارکہ بیان کی، تو تنویر الابصار میں یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے. آپ نے خاندان کے نوجوان افراد وہ بھی بیٹھے تھے، اور آپ ان کو بیان کر رہے تھے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو کیسی معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نمودار ہوئے. وہ بیان کر رہے تھے اور حضور کی ولادت بسعادت کے واقعات بیان کر رہے تھے. ادھر سے مدینہ طیبہ کے آقا ہمارے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضور تشریف لے آئے. اور جب حضور اندر داخل ہوئے، حضور نے سماعت فرمایا کہ یہ تو واقعات میلاد بیان کر رہے ہیں، یہاں پہ محفل میلاد سجی ہوئی ہے. تو جب سرکار نے اس منظر کو، اس محفل میلاد کو دیکھا تو سرکار نے وہیں سے پکار کر فرمایا ہیتو لکم شفاعتی، تمہارے لیے میری شفاعت ہلال ہے. تو یہ حضرین ذی وقار، مجھے یہی چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھی. آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوتے ہیں کہ وہ رب کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ ہمیں شیطان کے اس پنجے سے چھڑا لے جو ہمارے دلوں پر قبضہ کر چکا ہے.